اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں، بات چیت سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا، اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے، لوگ سنتے بڑے ہیں، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے۔ خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہے، لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر۔ وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے، گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی۔ وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے۔ گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی، اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا، مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے، جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا۔ وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی، جا کر کے 100 دینار دیے۔ میں نے کہا لو، اس نے آ کے کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف۔ کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں۔ کہتے میں خادم، کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا، لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا، اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کہا۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم نے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں۔ میں نے کہا انہیں منوانا آتا، جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا، مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا،
تو ٹھیک ہے مولا، میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتف غیب سے ندائی، عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی، بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں؟ کہتے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نہ بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد، اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کا منانا آتا تھا۔ غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا، مزدوروں کی طرح۔ میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا،
اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا، مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام، یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ سات رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو. خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورت یاسین پڑھا لو. کار ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے. انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام ہے. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے اب باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام. ناک کا بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جہدے ہاتھ نوٹاں جدہ تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں. بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے. آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے.
नजराने नहीं बटोरे। और इस तरह नहीं कि मौलवी साहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लाखों मुरीद है, मैंने नहीं छेड़ना हुकूमत को, ऐसे ना हो जाए हुकूमत मेरे खिलाफ हो जाए, ये कोई चक्कर नहीं। बादशाह वक्त आया नजराना देने, वक्त का बादशाह नजराना देने आया। वो कहता मैं रस्ते में सोच रहा था अगर ये वली हुए तो मुझे पता चल जाएगा, अगर तुमने सेब खिलाए ना, सेब का मौसम नहीं, फिर तो वली अल्लाह है, और अगर सेब ना खिलाए तो फिर नहीं मैं मानता। ठीक है ना जी, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग, कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह था ना। तो कहते हैं मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो जरा नरम भी हो जाएंगे मेरे हक में, पीर हो जाते ना नरम, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। यहाँ को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम फल उगा लेगा, तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगे क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ, तुमने अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया का खाओ, खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आए हैं तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों ही मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों ही थे, तू जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया, एक ही थे। उसने 2 थैलियां अशरफियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है, फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा, अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है। तो जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए, का हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, का हुजूर ले ले आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां शर्फियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है? गरीबों का खून निचोड़ के पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तुम मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है? पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है? गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू बाज ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गए हो। फरमाया निकल जा, वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर न्याज देने आ गए हो। हुजूर गौसे आजम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे, जुम्मे का खुतबा देने आए तो एक शख्स ने कहा हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया है बादशाह ने बगदाद का। कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पक रहा है, ठीक है बनाता तो बनाता फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं, लोग जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करते रहे, सूफी कहे मेरा ना कोई मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे, वो भाई कह ले जिसने बुरा कहना है कहे, ये कोई बुरी बात है? कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत ये है जुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। कहे जिसने कहना है, कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए, मौज करे जिसका जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैं एक जगह मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की, ये सियालकोट के करीब, बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खान थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे, ऊपर से मेरा नंबर लग गया तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे, तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हमाम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बेलिया तेरे को दाढ़ी दा भार ते चुकया नहीं जाता, ते सारे दीन दा किवें चुकेगा? वो तो चुक लै, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तो नवी नार सुनानी, मैं क्या तेरी मेहरबानी मैनू को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जिहड़े तुसीं शुरू कीते ने डम डम। तो मसला खराब हो गया, एक पीर साहब भी बैठे थे,
آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے. اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کے وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا. ٹائر پنکچر ہو گیا تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا ہے. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی. کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح. اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل وہ بےزتی کری جائے مجمے دی. تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے. ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے. کنج دے تسی بندے ہو، من تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہا بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے. اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے. تو پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہے، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا. غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر. ہم نے گورنر یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں. اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا. لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے.
اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو آج کے رسول ہے، تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں، اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے،